تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تین گھر کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملے زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں، اللہ کو جو گھر ہو پسند یہ وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کی باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا جی کے پاس ان کے 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں موجود ہوئے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو اور سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی، اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی، صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ سٹپٹا سے گئے۔ کہنے لگے کہ صاحب جی، بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ ہی شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے، بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کو تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی، جن بد نصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بد نصیبی کے کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو آپ ان بد نصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکیں۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی، دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگے، مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگے۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی، ان کا نصیب خود ہی سنور جائے گا۔ بس آج سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محفوظ ہوئے بنا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں منجمد ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی
कहानी सुन रहा हो। बाबा जी उन साहब की गुफ्तगू से काफी मुतासिर नजर आ रहे थे। ना सिर्फ बाबा जी बल्कि मेरे दिमाग के भी काफी तबक रोशन हो गए थे। बाबा जी ने इंतहाई मुरीदाना आवाज में कहा कि वाह साहब जी, आपने 16 आने खरी और सच्ची बात की है। मैं आज से हर मिलने जुलने वाले को आपकी समझाई हुई ये बात समझाऊंगा। मुझे सब समझ आ गया है। बाबा जी और भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी पोती को भी प्यार करते जा रहे थे। उन साहब के चेहरे पर खुशी और फतह का तासुर लिए भरपूर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए सब्जी का थैला उठाया और बाबा जी से गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए वहां से चल दिए। बाबा जी और मैं सख्ती की हालत में उनको दूर तक जाते हुए देखते रहे। पोती की आवाज ने इस सकूत को तोड़ा। बाबा जी पोती की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर खुद कलाम हुए। कमाल के साहब जी हैं ये। उस दिन मैं सब्जी लिए बगैर ही लौट आई। मुझे उस सब्जी फरोश बाबा जी की दुकान से और बहुत कुछ जो मिल गया था। बाबा जी के साथ साथ मैंने भी इस बात को पल्ले बांध कर आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोच कर आज कलम उठाया। अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझे, अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो हो, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवानों से मंसूब हो जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खुलूस और हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हों। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में गैर कफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज है मगर पसंदीदा अमल नहीं, बशर्त ये कि बहुत मजबूरी हो। कफू का मतलब है कि लड़का लड़की के हम पल्ला हो 6 चीजों में। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। इस पर सब फुकहा का इत्तफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कफू में कर दे, क्योंकि औरत शोहर के मातहत होती है और जिसके मातहत होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना जरूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कमतर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को इस चीज का एहसास हो कि मेरा शौहर देखने में वाकई मेरा शौहर लग रहा है। हाँ, मैं इसकी अताअत करूंगी लेकिन मेरे शौहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना जरूरी है। इससे औरत को तहफ्फुज का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शौहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, है वो भी मुसलमान, जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुवाफिक है। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास ना आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी में ये 6 खुसूसियात जरूर देखना। मोहतरम नाज़रीन, ये बात ज़हनशी रहे कि ये हिदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपने से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीजें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाजत दी है कि वो कमतर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उसके पैरेलल या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत उससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब चलेगा। क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना उसका ऊंचा मकाम। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खुसूसियात हों। नंबर 1, खानदान। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे हसब नसब वाले खानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियां उसके अच्छे खानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैर खानदान में नहीं करनी चाहिए। गैर खानदान में शादी जरूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कमतर खानदान में ना करे। कमतर खानदान का मतलब होता है कि बास खानदान हरकतों में मशहूर होते हैं, नीच हरकतों की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें हर आदमी नीच होता है, लेकिन बास खानदानों के बारे में मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, ये तमीज वाले लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बाज लोग अच्छे भी निकल आते हैं।
اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا، لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کند ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخلچو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو مخنسو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلان یا گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔